جیسے ہم علماء بولتے ہیں تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں دیکھو عالم تو ایسے رہتے ہیں، اور ایک آدھا کسی عالم کی طرف انگلی بتاتے ہیں دیکھو یہ عالم ہے. تو ایسا آپ کو ڈاکٹر بھی مل جائے گا، ایسا آپ کو انجینئر بھی مل جائے گا، ایسا آپ کو کون نہیں ملے گا؟ ٹیچر بھی مل جائے گا، سیاستداں مل جائے گا، حاکم مل جائے گا. ہر اعتبار سے عیبدار لوگ ہر میدان میں ہر طبقے میں رہیں گے. لیکن کیا آپ اس کی وجہ سے ڈاکٹروں کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے دیکھی ایسا نقصان کر دیا، یوٹیوب پہ دیکھ کے آپریشن کر دیا اور گڑبڑ کر دیا، ایسے بھی نیوز آ رہی ہے. کیا مصیبت ہے، دیکھ کیسے دور میں ہم لوگ ہیں. ایک علاقے میں وہ ٹھیک سے ڈاکٹر تھا نہیں اور اس کو سمجھا نہیں کیا کرنا ہے، تو اس نے کیا کیا، پیٹ کاٹ کے آپریشن کیا، یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہے اور آپریشن کر رہا ہے. یہ واقعی خبر ہے. ایسے بھی لوگ، کیا آپ اس کی وجہ سے سارے ڈاکٹروں کو غلط بول دیتے؟ نہیں. تو جب واقعی بعض علماء، اچھے علماء بھی ہوں گے، برے علماء بھی ہوں گے، لیکن جن لوگوں کو علماء کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، کسی غلط عالم کو بطور مثال پیش کرتے ہیں، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے غلط ہو، چاہے اس نے دھوکہ دیا ہو، چاہے اس کے علم میں ویسی پختگی نہ ہو، اور پھر اس کو مثال بنا کر سارے علماء کو رد کر دیتے ہیں. اس سے اچھے تو پروفیسر ہوتے ہیں. یہ کوئی عالم ہے؟ عالم لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں. ان کو نہیں آتا ہے، ان کو زندگی معلوم نہیں، ان کو سیاسی حالات معلوم نہیں، ان کو حالات حاضرہ معلوم نہیں ہے، اور کسی ایک کمی کی وجہ سے وہ علی الاطلاق تمام علماء کے گروہ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اگر اس اصول کو اپنایا جائے تو بتائیے کس میدان کے ماہرین کو رد کرنے کا دروازہ نہیں کھلے گا؟ پھر آپ کون سے میدان میں بتائیے، ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، سب، ڈرائیور، پائلٹ، اتنا ٹرینڈ ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کریش نہیں ہوتا، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ سارے ڈاکٹروں کو، سارے پائلٹوں کو، سب کو ریجیکٹ کر دیں گے؟ نہیں کرتا ہے آدمی، لیکن علماء کو کرتا ہے، سارے علماء کو کنڈیم کر دیتا ہے. یہ جہالت ہے. علماء میں اچھے، ماہر، متقی، پرہیزگار، گہرا علم رکھنے والے، خیر خواہ، رہنمائی دینے لائق لوگ، فتنوں کو جاننے والے، حل بتانے والے رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. آپ صحیح آدمی تک نہیں پہنچے، غلطی آپ کی ہے. آپ اگر صحیح انسان تک نہیں پہنچ پائے، آپ نے معلوم نہیں کیا کس سے پوچھنا چاہیے، کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آپ یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لی، وہ آپ کی ہے نا، اس نے غلط رہنمائی دے دیا، آپ کو بتا دیا آپ کا طلاق ہو گیا، اور آپ گئے گھر پہ، سب چھٹی ہوگی، بعد میں پتہ چلا نہیں ہوا تھا، تو آپ کی غلطی ہے. لیکن علماء ہمیشہ رہیں گے، واقعی علماء. یہ بھی انسان کے لیے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اہل حق علماء سے جوڑے. یہ بھی انسان کے لیے دنیا میں ایک بہت بڑی خیر ہے کہ وہ صحیح علماء سے جڑ جائے، اہل حق علماء سے، جو عقیدے میں، منہج میں، اصولوں میں پختہ ہوں، اور امت کے خیر خواہ ہوں، متقی، پرہیزگار ہوں، ان کو صحیح رہنمائی دیتے ہوں. ہر بات کا جواب دینے والا عالم نہیں ہوتا ہے. یہ بھی ہے، دیکھو ہمیشہ کچھ بھی پوچھو جواب دیتے ہیں، یہ خطرناک بھی ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہر بات کا جواب دے وہ پاگل ہے. بعض اوقات علماء کے سامنے سوال آتا ہے، وہ کہتے لا ادری، اور عوام اتنی جاہل ہوتی ہے کہ فلاں کو دیکھو انگلش میں کتنا اچھا بولتے ہیں، اور ہر چیز کا ریفرنس بھی دیتے ہیں، اور ایک چیز کے 10 ریفرنس دیتے ہیں. قرآن میں بارش کے بارے میں کہاں کہاں ہے، پورے ریفرنس دیتے ہیں، چیپٹر ورس، چیپٹر ورس، چیپٹر ورس. یہ عالم دیکھو ایک موٹا مسئلہ پوچھا، ہم نے کہا لا ادری، تحقیق کر کے بتاتا ہوں. کیا معلوم ان کو؟ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس لیے اس نے کہا میں پڑھا ہوں اس کو، لیکن اس کو ایک بار چیک کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو غلط جواب نہ دوں. وہ ڈر کے اللہ سے آپ کو غلط رہنمائی نہیں دے رہا ہے، وہ تأکد کے بعد آپ کو بتانا چاہتا ہے.
آپ اس کو کم مت سمجھو. ہمارے پیمانے ہی بدل گئے ہیں. اور جب ایسے لوگوں کے پیچھے آدمی جاتا ہے تو بتاتے حور عورتوں میں سے بھی مردوں میں سے بھی ہے. لیجئے پوری امت میں کسی نے نہیں کہا مردوں میں سے بھی حور ہوگی بھائی. ایسے جوابات دیں گے یا ایسے جوابات دیں گے کہ سارے مسلمانوں کو اللہ کا دیدار جنت میں نصیب نہیں ہوگا. لیجئے حالانکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے امت کا کہ اس اہل ایمان سب کے سب چاہے دنیا میں اندھا رہا ہو سب کے سب اللہ کا دیدار کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے قیامت کے دن، کچھ خوشی سے حشاش بشاش ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے. تو اہل ایمان اہل کفر کے بارے میں اللہ نے کہا وہ نہیں دیکھ پائیں گے. جو لوگ کفار ہوں گے مشرکین ہوں گے ان کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، لیکن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے سب کے سب، مرد عورت سارے. تو یہ نعمت ہوگی جو اللہ کی طرف سے. اب علم نہیں آدمی کو جواب دینے کھڑا ہو گیا. شہرت اور لیاقت، شہرت اور لیاقت، مشہور ہونا لائق ہونا ہمیشہ ان کا رشتہ نہیں ہوتا ہے. یعنی ایسا آپ نہیں کر سکتے مشہورے کا مطلب لائق ہے، اور ضروری نہیں ہے لائق ہے تو مشہور بھی ہوگا. ان کا اپنا ریلیشن نہیں ہے. کچھ ہو سکتا ہے ایک عالم بہت گہرے علم والا ہو لیکن مشہور نہ ہو. کتنے علماء ایسے، کتنے علماء ماضی میں ہوں آج بھی مشہور نہیں ہوں گے. وہ ان کا اپنا ایک میدان ہوگا، وہ مدرسے میں پڑھا رہے ہوں گے، یوٹیوب چینل ان کا نہیں ہوگا. ہیلو فرینڈز، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور لائک کیجئے ویڈیو کو. وہ نہیں کرتے ایسا. بلکہ بہت سارے بڑے بڑے علماء وہ اس کے بھی قائل نہیں تھے، اور آج بھی ایسے علماء ہیں ویڈیو ہمارا مت بناؤ، ویڈیو چاہیے ہی نہیں ہمارا. شیخ بن باز آپ دیکھیے، شیخ ربی، شیخ البانی دیکھیے، نہیں تھے وہ قائل اس کے. نہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک ویڈیو بنانا جائز نہیں تھا، یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے. شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ کہ بنا سکتے ہیں دعوتی مقاصد کے تحت، قیودات کے ساتھ میں. لیکن شیخ بن باز، شیخ ربی، شیخ الالبانی اور کئی علماء ان کے نزدیک ہے کہ نہیں. شیخ البانی سے کہا کہ ہم آپ کا ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو مجلسیں ہوتی دین کی سارا ریکارڈ کریں گے، کتنا فائدہ ہوگا لوگوں کو. شیخ البانی کا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں. ان کے نزدیک وہ تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز ہمارے اخلاص کو خراب کرے گی، یہ چیز فتنہ بن سکتی ہے. اور آج آپ دیکھیں